کا ہر ایک پارٹی کا ٹائم ہے اسی کے حساب سے میں لوگوں کو دے رہا ہوں جی. تعداد بھی پارٹی کی اسی حساب سے لوگوں کی. جی جناب اسلم شکریہ بطانی جناب صاحب. اسپیکر. اب بجٹ پہ جب بولا جاتا ہے تو متعلقہ وزیر صاحبان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب وائنڈ اپ اسپیچ ہوتی ہے بجٹ پہ تو وہ ہر ایک ممبر کو جواب دیتے ہیں. تو میرے خیال میں بجٹ پہ ابھی کیا بات کروں، کیونکہ نہ کوئی نوٹ لینے والا ہے نہ سننے والا ہے. بہرحال ان حالات میں جیسا بھی بجٹ تھا علی محمد پیش خان صاحب، آپ سے میری گزارش ہے کہ یہاں پہ جو بجٹ سے متعلقہ جو وزراء ہیں ان کو آپ تنبیہ کریں کہ وہ یہاں پہ ہوں، یا ان کے دیکھیے جو یہاں پہ جو سیکٹری ہیں پارلیمانی ان کو کم از کم یہاں پہ ہونا چاہیے دیکھیے کہ وہ آئیں اور یہ چیزیں نوٹ کریں. جناب اسپیکر، جی اسلم بطانی صاحب. جب میں بلوچستان اسمبلی کا اسپیکر تھا تو وہاں اس طرح ہوتا تھا کہ بجٹ پہ جب تقریریں ہوتی تھی تو فائنینس منسٹر اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، کسی کو ڈپیوٹ کرتے تھے، وہ تمام ممبرز کی باتیں سنتے تھے، انہیں نوٹ کرتے تھے، اور جب وہ فائنینس منسٹر یا متعلقہ وزیر جب وائنڈ اپ اسپیچ دیتے تھے تو ایک ایک ممبر کی باتوں کو ایڈریس کرتے تھے، بتاتے تھے. لیکن اب یہاں اس طرح کچھ ہے نہیں، تو میرے خیال میں آپ کا بھی وقت ضائع کروں گا، اس ایوان کا بھی وقت ضائع کروں گا کہ بجٹ پہ بولوں. بہرحال جیسا بجٹ ہے ان حالات میں اس کو بہتر ہی کہہ سکتے ہیں. جناب اسپیکر، بلوچستان کا ایک بہت اہم ایشو ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر علی محمد صاحب وہ ایجوکیشن منسٹر تک پہنچا دیں، وہاں سر کوئی آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بلوچستان میں کوئی انٹرنیٹ یا میڈیا کی کوئی اتنی فیسلٹی نہیں ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس، ہمارے جو شاگرد، ہمارے جو بچے جن کا سیمسٹر ضائع ہو رہا ہے، اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں. یا تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور اپنا پورا تعلیمی سال ضائع کریں. دوسرا آپشن ان کے پاس ہے کہ وہ بڑے شہروں کی طرف موو کریں، وہاں کرائے کی کوئی جگہ لیں، وہاں رہیں اور اپنے سیمسٹر کی تیاری کریں. لیکن سر بلوچستان کے غریب اسٹوڈنٹس اتنی طاقت نہیں رکھتے مالی حیثیت کہ وہ بڑے شہروں میں جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ بلوچستان پہلے ہی تعلیم کے حوالے سے بہت پسماندہ ہے، تو اس کورونا وائرس کے دور میں یہ جو مصیبت آئی ہے اس کے لیے وفاقی حکومت فوری طور پہ اقدامات کرے، خاص کر کے وزارت تعلیم اور ٹیلی کام منسٹری اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کرے، ورنہ ہمارے شاگردوں کا تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ علی محمد صاحب یہ نوٹ کریں گے اور اس پہ فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. دوسرا جناب اسپیکر، بلوچستان کے لیے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اسکیمیں تو کافی رکھی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سالہ سال کیری فارورڈ ہو رہی ہیں، ان پہ کام شروع نہیں ہو رہا ہے. تو جب کام شروع نہیں ہوگا تو وہ کمپلیٹ کیسے ہوں گی؟ میں صرف 2-4 کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. اب جیسے گوادر ہے، گوادر کی ترقی کے لیے مشرف کے دور میں 25 ارب روپے رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ 25 ارب 10 سال میں خرچ ہوں گے. اب سر اس کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک 11 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں فیڈرل کی طرف سے. تو اس طریقے سے تو گوادر ترقی مشکل ہی کر سکے، تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس بار بھی صرف 800 ملین رکھے ہیں گوادر کی ترقی کے لیے جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. جل جاؤ بیلا سڑک، یہ سر پچھلے سال بھی ریفلیکٹ تھی پی ایس ڈی پی میں لیکن کام نہیں ہوا، اس بار پھر ریفلیکٹ ہوئی ہے. تو اس پہ میری گزارش ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو سہولت ملے، فائدہ ملے. اسی طرح زیارت ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ہے، زیارت ٹاؤن کی اسکیم پی ایس ڈی پی میں پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو جب اسکیم ریفلیکٹ ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر یہ پہلے سال شروع ہو جاتی تو آج ختم ہو چکا ہوتا وہ کام، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہوشاب آواران سڑک، وہ بھی پچھلے سال میں نے دیکھی
इस बार फिर रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह बेतहाशा स्कीमें बलूचिस्तान के लिए तकरीबन कोई पीएसडीबी में 150 प्रोजेक्ट्स नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का बलूचिस्तान के लोगों को उस वक्त फ़ायदा होगा जब उन पे अमल दरामद होगा और वो तकमील के मरहल तय करेंगे। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, हमारे स्टूडेंट्स का बहुत अहम इशू है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का कुछ होना चाहिए। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद है। तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से, कि वो सिक्योरिटी के इदारों से बातचीत करें, कोई ऐसा हल निकालें ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना तालीमी साल ज़ाया होने से बचा सकें, क्योंकि वही हमारा मुस्तकबिल हैं, वही बलूचिस्तान की उम्मीद है और उन्होंने आगे चल के इस पाकिस्तान की भी खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब साजिद मेहदी साहब। अभी इसी में आ गया। का हर एक पार्टी का टाइम है, उसी के हिसाब से मैं लोगों को दे रहा हूं जी। तादाद भी पार्टी की उसी हिसाब से लोगों की। जी जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अब बजट पे जब बोला जाता है तो मुतलका वजीर साहबान होते हैं जो सुनते हैं, और उसके बाद जब वाइंड अप स्पीच होती है बजट पे तो वो हर एक मेंबर को जवाब देते हैं। तो मेरे ख्याल में बजट पे अभी क्या बात करूं, क्योंकि न कोई नोट लेने वाला है न सुनने वाला है। बहरहाल इन हालात में जैसा भी बजट था। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे जो बजट से मुताल्लिका जो वज़रा हैं उनको आप तंबीह करें कि वो यहाँ पे हों, या उनके जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं पार्लिमानी, उनको कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। देखिए जनाब, आए और ये चीज़ें नोट करें। जनाब स्पीकर जी असलम बुतानी साहब, जब मैं बलूचिस्तान असेंबली का स्पीकर था तो वहाँ इस तरह होता था कि बजट पे जब तकरीरें होती थी तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर वो किसी वजह से नहीं होते थे, किसी को डिप्यूट करते थे, वो तमाम मेंबर्स की बातें सुनते थे, उन्हें नोट करते थे, और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर या मुतलका वजीर जब वाइंड अप स्पीच देते थे तो एक एक मेंबर की बातों को एड्रेस करते थे, बताते थे। लेकिन अब यहाँ इस तरह कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल में आपका भी वक्त ज़ाया करूँगा, इस ईवान का भी वक्त ज़ाया करूँगा कि बजट पे बोलूँ। बहरहाल जैसा बजट है इन हालात में इसको बेहतर ही कह सकते हैं। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का एक बहुत अहम इशू है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर अली मोहम्मद साहब वो एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचा दें, वहाँ सर कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई इंटरनेट या मीडिया की कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो शागिर्द, हमारे जो बच्चे जिनका सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है, अब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो घर बैठ जाएं और अपना पूरा तालीमी साल ज़ाया करें, दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो बड़े शहरों की तरफ मूव करें, वहाँ किराए की कोई जगह लें, वहाँ रहें और अपने सेमेस्टर की तैयारी करें। लेकिन सर बलूचिस्तान के गरीब स्टूडेंट्स इतनी ताकत नहीं रखते माली हैसियत कि वो बड़े शहरों में जाएं और वहाँ जाकर रहें और अपनी तालीम को जारी रख सकें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बलूचिस्तान पहले ही तालीम के हवाले से बहुत पसमानदा है, तो इस कोरोना वायरस के दौर में ये जो मुसीबत आई है, इसके लिए वफाकी हुकूमत फौरी तौर पे इक़दामात करे, ख़ास करके वजारत तालीम और टेलीकॉम मिनिस्ट्री इस हवाले से ज़रूर कुछ न कुछ करे, वरना हमारे शागिर्दों का तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अली मोहम्मद साहब ये नोट करेंगे और इस पे फौरी अमल दरामद होना चाहिए। दूसरा, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लिए फेडरल पीएसडीपी में स्कीमें तो काफ़ी रखी गई हैं, लेकिन बात यह है कि ये साल साल कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, उन पे काम शुरू नहीं हो रहा है। तो जब काम शुरू नहीं होगा तो वो कंप्लीट कैसे होंगी? मैं सिर्फ 2-4 की आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब जैसे गवादर है, गवादर की तरक्की के लिए मुशर्रफ के दौर में 25 अरब रुपए रखे गए,
اور یہ کہا گیا کہ یہ 25 ارب 10 سال میں خرچ ہوں گے. اب سر اس کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک 11 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں فیڈرل کی طرف سے. تو اس طریقے سے تو گوادر ترقی مشکل ہی کر سکے. تو اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس بار بھی صرف 800 ملین رکھے ہیں گوادر کی ترقی کے لیے، جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے خرچ ہوتے ہیں. اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. جل جاؤ بیلا سڑک، یہ سر پچھلے سال بھی ریفلیکٹ تھی پی ایس ڈی پی میں، لیکن کام نہیں ہوا. اس بار پھر ریفلیکٹ ہوئی ہے. تو اس پہ میری گزارش ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کو سہولت ملے، فائدہ ملے. اسی طرح زیارت ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ ہے. زیارت ٹاؤن کی اسکیم پی ایس ڈی پی میں پچھلے 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو جب اسکیم ریفلیکٹ ہے تو اس پہ کام ہونا چاہیے. اگر یہ پہلے سال شروع ہو جاتی تو آج ختم ہو چکا ہوتا وہ کام، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہوشاب آواران سڑک، وہ بھی پچھلے سال میں نے دیکھی، اس بار پھر ریفلیکٹڈ ہے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح بے تحاشا اسکیمیں بلوچستان کے لیے تقریباً کوئی پی ایس ڈی بی میں 150 پروجیکٹس نظر تو آ رہے ہیں، لیکن ان پروجیکٹس کا بلوچستان کے لوگوں کو اس وقت فائدہ ہوگا جب ان پہ عمل درآمد ہوگا اور وہ تکمیل کے مراحل طے کریں گے. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. دوسرا ہمارے اسٹوڈنٹس کا بہت اہم ایشو ہے، ان کے لیے آن لائن کلاسز کا کچھ ہونا چاہیے. بلوچستان کے اکثر علاقوں میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس بند ہے. تو میری گزارش ہوگی منسٹری آف ایجوکیشن سے، منسٹری آف ٹیلی کام سے، کہ وہ سیکیورٹی کے اداروں سے بات چیت کریں، کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہیں، وہی بلوچستان کی امید ہیں، اور انہوں نے آگے چل کے اس پاکستان کی بھی خدمت کرنی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب ساجد میدی صاحب. ابھی اسی میں آ گیا.